نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر ہے 116 سورۃ النساء۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا۔ کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوگا، لیکن کس کو؟ لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، بہت دور تک جا بھٹکا، اس کے پھر سیدھے رستے پر آنے کے چانسز بہت کم ہیں، اس کو منزل کا ملنا مشکل ہے۔ شرک کی تردید میں اگرچہ پیچھے بھی بہت سی آیات گزر چکی ہیں، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے، جس میں شرک کرنے والے کے لیے معافی کی کوئی امید نہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک ہے شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت، تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ تعالی کی مخصوص صفات میں مثلاً خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ تعالی کی ان صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کوئی اور بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ یعنی اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، یہی شرک کہلاتا ہے۔ شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے۔ ظلم کسی کے حق میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے، کسی بھی چیز میں، اس کی کسی بھی صفت میں، اس کی ہستی کے کسی بھی پہلو میں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ کئی قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو انسان بھول چوک میں خطا کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی خطا کو مٹاتی بھی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کی بطور خاص معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان ان گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر صرف معافی بھی کافی نہیں، جب تک کہ انسان ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے جو وہ کسی کے حق میں مار رہا ہے، مثلاً کسی کی چوری کی یا کسی پہ الزام تراشی کی۔ تو ایسے میں جب تک وہ چیز صاحب حق کو واپس نہ کی جائے، اس کا نقصان نہ پورا کیا جائے،
اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جیسے حقوق العباد میں کوتاہی، تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو شرک بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس پر انسان جب تک سچے دل سے معافی مانگ کر پھر آئندہ کے لیے وہ کام چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ، حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان یہ سوچ سکتا اچھا نہیں معافی تو نہ صحیح، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، معافی مانگنا ہے، اور نہ مانگنے کی صورت میں نقصان کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ المائدہ آیت 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اس حال پہ مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے۔ پھر یہ اگلا پوائنٹ کہ شرک کے ساتھ نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ شرک نیک اعمال کو آگ کی طرح جلاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد اور سلیمان علیہم السلام سمیت 18 پیغمبروں کا نام لے کے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب شرک کرتے، 18 انبیاء جن میں یہ بڑے بڑے انبیاء شامل ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی اعمال ان سے ضائع ہو جاتے، خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی شرک کرے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں شرک پھیلتا کیسے ہے؟ شرک کی جڑ کیا ہے؟ شرک کہاں سے آتا ہے؟ شرک کی سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی سبب کسی بھی چیز کی محبت میں غلو ہے۔ کسی بھی نیک انسان، کسی بھی پیغمبر کی محبت میں غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اس انسان میں اٹک کر اللہ کے احکام کو بھول جائے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے لگے، اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کو وہ پوجتے تھے، اور یہ کن کے بت تھے؟ ان کی قوم کے بزرگان دین کے، نیک لوگوں کے، کہ ان کے ہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو پھر لوگ اس کو، اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر قرار دینے لگتے یا اس سے بھی بڑھ کے، اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اس کا بت بنا کے پوجنے لگتے، اور کیا کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے لہذا ہمارے خدا یہی ہیں۔ جیسے اردو کا بھی ایک شعر ہے نا، شاید سنا ہو آپ نے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، ایک قوالی کا شعر ہے۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کی طرف اشارہ ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے۔ خواجہ کو خدا کیسے بنا لیا انہوں نے خود سے؟
کیونکہ پہلے وہ خواجہ سے امپریس ہوئے، ان کی عبادت سے، ان کے دین سے، ان کے تقوی سے، پھر ان سے محبت کرنے لگے، پھر محبت عقیدت میں بدلی، عقیدت شرک میں بدل گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، جہاں اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت انسان کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گی، وہاں اس محبت میں حد سے بڑھنا۔ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا اور اس کے حکم کو آگے لے آنا، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ان کو سجدہ کرنے لگنا، اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ان کے آگے دعائیں مانگنے لگنا، اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگنا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان سے محبت نہیں ہونی چاہیے یا زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ لیکن اس محبت کی لمٹ کیا ہے؟ سب انسانوں سے زیادہ، لیکن اللہ کے برابر نہیں، کیونکہ اگر برابر آ گئے تو یہی شرک ہو گیا، یا اللہ سے بڑھ کر بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ پیغمبروں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں۔ مثلاً عیسائیوں کے ہاں شرک کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اس حد تک بڑھے ان کی عقیدت اور احترام میں کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کسی بھی نیک انسان کی محبت ایک پسندیدہ عمل ہے، جیسے وہ شعر ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا۔ کس امید پر؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہے کسی نیک انسان سے محبت کرنے کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کے چاہتے تھے، آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو آپ کا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، پھر اس کے بعد دیگر نیک لوگ ہیں، صالحین، جس کے پیچھے ذکر پڑا نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کسی بھی صالح انسان، کسی بھی نیک انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اصل نیکی تو اللہ ہی کو پتا ہے کسی کی۔ ہم کسی سے کیا معاملہ کرتے ہیں صرف اس کے ظاہر پر، دلوں کا حال ہم نہیں جانتے کہ کوئی اندر سے کیا ہے۔ لہذا کسی بھی انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہو اور اس سے آپ محبت رکھتے ہو، خواہ وہ موجودہ دور کا ہو یا پچھلے دور کا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم مسلم ہیروز میں مختلف صحابہ یا صحابیات کا پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے دل میں ان کے لیے ایک بہت محبت پیدا ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کے راستے پہ چلنا، ان کے طریقوں کو اپنانا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جنہیں تو نے ہدایت دی، جو تیری طرف جاتے ہیں، تجھ سے ملاتے ہیں، تجھ سے جوڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسا انسان، خواہ ماضی کا ہو، خواہ حال کا ہو، خواہ کسی ملک شہر کا ہو، کوئی بھی انسان جس سے تعلق آپ کو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے، وہ ساری محبت کیا ہے؟
جائز ہے اور پسندیدہ ہے اور ایک طرح سے عبادت ہے. ایسی ہی محبت عبادت ہے، ہر محبت عبادت نہیں ہوتی. اچھا جی، یہ میں ایک عام جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد اس میں احتیاط کس چیز کی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس انسان کی کسی غلط بات کو ہم صحیح کہنے لگیں یا اس کے کسی غلط عمل کو ہم صحیح کہیں اور اس تعصب میں مبتلا ہو کر اس کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیں کہ نہیں چونکہ یہ بات فلاں نے فرمائی ہے اور فلاں میرا پسندیدہ ہے، لہٰذا اگر وہ غلط بھی کہے گا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا. نہیں، کوئی بھی انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور انسان ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جہاں محبت عبادت ہے وہاں محبت میں اعتدال سے بڑھنا شرک کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ ایک باریک سا فرق ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر دو ایکسٹریمز ہیں. یا تو ایک ایسی ایکسٹریم ہے کہ جو کسی بھی نیک انسان کا ایسا گرویدہ بنا دیتی ہے کہ اللہ، رسول، دین، تعلیم، شریعت ہر چیز بھول جاتی، سب شریعتیں پیچھے چلی جاتی، سب اللہ کے حکم پیچھے چلے، نماز روزے سے بھی جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہ ہم کو آگے پار کرا دیں گے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ خیرات، نظر نیاز دیتے ہیں، پھر ان کو انہی سے اپنے تمام رشتے استوار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے در پہ سجدہ روا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ انسان ہر محبت کو یہ کہہ کے ختم کر دے کہ نہیں یہ تو شرک ہے، یا کسی سے بھی زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. نہیں، یعنی آپ کسی سے کہیں تک بھی محبت کر سکتے ہیں، ناپسندیدہ اس وقت ہوتی ہے وہ جب آپ اس کے حکم کو اہم قرار دیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیں. اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نماز تاخیر سے پڑھیں، نماز ڈیلے کر دیں کہ جی ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں مجھے فلاں سے اللہ کی خاطر محبت، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر میں اللہ کی محبت محسوس کر سکتا ہوں. اب آپ بیٹھ گئے مجلس میں، اب ایسے بیٹھے کہ نہ خود نماز پڑھی اور نہ اس کو پڑھنے دی، یا خود بھی پڑھی تو دیر سے پڑھی اور اس کو بھی دیر کرا دی. تو کوئی محبت خواہ کتنی بھی اللہ کے لیے ہو، لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں کوئی قربانی دیتے ہیں، جیسے حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا اتنی دور بیٹھ کے. اس کے بعد تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے واقعہ پڑھا اور پھر ایسا کیا، نہیں، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. تو یہ محبت کی انتہا تھی، آخری درجے تک کی تھی، جس میں اتنی بڑی قربانی. اپنا دانت توڑ کے اپنی شکل بگاڑنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ اس محبت میں انہوں نے کیا تھا. تو بہرحال شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے، کسی کی محبت میں غلو، اور اس طرح کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیچھے چلی جائے. ایسے میں پھر کیا کیا جائے، احتیاط کیسے کی جائے؟ کیونکہ انسان کے لیے اعتدال پر قائم رہنا نہایت مشکل ہے. آسان ہوتا ہے ایک طرف لٹک جانا یا دوسری طرف لٹک جانا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مثلاً چل رہے ہیں، اگر آپ دائیں طرف کسی پہ سہارا لے لیں تو آپ کا چلنا آسان ہے، اگر بائیں کسی طرف لے لیں تو آسان ہے. خود اپنے پاؤں پہ چلنا یا سیڑھیاں اترنا چڑھنا کیا ہے؟ مشقت والا کام ہے. لیکن یہی اعتدال اللہ کو پسندیدہ ہے کہ آپ نہ ادھر جھکیں، نہ اس انتہا پہ نہ اس انتہا پہ، بلکہ اس کے برعکس اعتدال پہ قائم رہیں. اعتدال پہ قائم رہتے ہوئے محبت نہایت پسندیدہ ہے. وہ کاموں کو آسان کر دیتی ہے، نیکیوں کو آسان بنا دیتی ہے. وہ کام جو انسان عقل کے ذریعے
سالہ سال میں نہیں کر سکتا، وہ محبت کے ذریعے وہ ایک جست میں کر جاتا ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ اقبال کی ٹرم ہے عشق، لیکن بہرحال قرآن اور سنت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. بے خطر کود پڑا. اب میں اگر یہ لفظ کہوں اس وقت کہ یہ عشق جو ہے، یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. اقبال، اب یہیں سے میں آپ کو دلیل دیتی ہوں اقبال ہی کے اس مثال سے. اقبال آپ کا پسندیدہ ترین شاعر ہو سکتا ہے، اس کے شعر بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہم اگری نہ کرتے ہوں، تو اب آپ یہ کہیں کہ اس سے تو آپ نے ایک قومی شاعر کی توہین کر دی اور آپ کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہونا چاہیے، تو یہ بات درست نہ ہوگی. کیوں؟ یہی تو اصل عقیدت ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہو وہ سب درست ہے، لیکن اگر ان کی شاعری، کیونکہ انسان تھے نا، ہم عموماً جب کسی کی عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا ہیومن بینگ ہونا بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، تو وہ ان کا انسان ہونا اور انسان جیسی سوچ رکھنا ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے. کسی انسان سے بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، میرے منہ سے بھی کئی ایسے لفظ یا باتیں نکلتی ہوں گی کہ جو بہت اچھی نہ ہو، اس سے زیادہ اچھی باتیں موجود ہوں، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے اندر ضرور کمی کوتاہی ہوگی. لیکن کسی بھی انسان کی کسی ایک کمی کی وجہ سے اس کے سارے خیر کو پھینک نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم پھر دوسری انتہا پہ جانا چاہتے ہیں. چونکہ اس انسان نے یہ ایک لفظ غلط بولا ہے، لہٰذا اس کی تو ساری بات غلط ہے. جز کو دیکھ کر کل پہ فیصلہ مت کریں کبھی بھی زندگی میں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ جو عشق یا محبت ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان بڑی بڑی قربانی کر سکتا ہے. وہ قربانیوں کو آسان بنا دیتی ہے. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کیونکہ جب انسان عقل سے یہ بات سوچے کہ میں آگ میں جاؤں کہ نہ، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کنارے پہ کھڑا رہے گا، وہ نہیں جا سکتا. تو دین میں ہمیشہ قربانی کب ہوئی؟ جب اللہ کی محبت غالب آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آئی، جب آخرت کا احساس غالب ہوا، جب اللہ والوں کی محبت دلوں میں آئی، تو ان کے ساتھ مل کر دین کا راستہ طے کرنا آسان ہو گیا. آپ جب تنہا ایک راستے پر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو اس میں خوشگواری آتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. اور وہی کام جو بہت مشکل لگتے ہیں، مثلاً آپ میں سے کئی لوگوں کو صبح کی نیند بہت پیاری ہوگی، لیکن اب اللہ کی محبت میں وہ ساری نیندیں کہاں گئیں؟ ختم ہو گئیں. تو یہ بہت نیچرل بات ہے. ایک بہرحال شرک کی جڑ، شرک کی ابتدا، شرک کہاں سے آتا ہے، اس کا سرا میں نے آپ کو پکڑا دیا. باقی چیزوں پہ آپ خود غور کر لیجئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہیں سے پھر وہ ریاکاری بھی آ جاتی ہے نا، جب معاشرے کی انسانوں کی محبت ایسی ہوتی کہ ہر کام ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم کوئی نیک کام کر لیں، ہم کو چین نہیں آتا جب تک ہم دوسروں کو بتا نہ چکے. دکھاوا دکھاوا دکھاوا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء. کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھاوا. کہ کسی نیک کام سے خوشنودی کس کی چاہنی چاہیے؟ اللہ کی. یعنی اچھے کام کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں، کسی انسان سے تعریف پانے کے لیے نہیں، کسی انسان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم کس کو خوش کرنے لگتے ہیں؟ لوگوں کو. کہ ہم اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں، واہ واہ کیا اچھا کام کیا، کتنا قابل انسان ہے.
لیکن جب انسان اپنا ٹارگٹ بس اتنا ہی رکھتا ہے نا، اچیومنٹ، بس یہی اچیومنٹ. آج میں جب آ رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی اسی موضوع پر، شرکی کے بارے میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات مثلاً ایک طالبہ بہت محنت کرتی ہے اچھے نمبر لینے کے لیے، اس نے گول اچیو کر لیا، اچھے نمبر مل گئے، ٹھیک، لیکن اس کو ایک محدود لمیٹڈ فائدہ ملا. ایک دوسرا شخص ہے، وہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے، خوبصورت عمل کے لیے، بہترین عمل کے لیے. اس کا عمل زیادہ اچھا ہو گیا. اس کا فائدہ کتنا ہوا اس کو؟ لامحدود، بے پناہ، ان گنت. شیطان کا فتنہ یہی ہے کہ وہ ہمیں بہترین سے نیچے لے آتا ہے کہ زیادہ اچھا کام نہ کرو، بس تھوڑا تھوڑا کیا کرو. اگر انسان زیادہ اچھے کام کرنے لگے تو اس کے ہاتھ سے تو سب نکل جائیں. نیک کام کر کے بھی بعض اوقات ہم اسی کے ہاتھ میں رہتے ہیں. جب ہماری نیت کسی اچھے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، لوگوں کی خوشنودی ہو جاتی ہے. اسی لیے اس چیز کو بھی شرک قرار دیا گیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کر لیا وہ تو بہت دور نکل گیا گمراہی میں، بہت زیادہ بھٹک گیا، بہت دور چلا گیا. اور جب کوئی کسی رستے پر بہت دور چلا جائے، یعنی اپنا اصل ایڈریس چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گیا اور بہت دور چلا گیا، تو پھر انسان عموماً کیا سوچتا ہے؟ چلو اب ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں، اب وہ اصل منزل تو گئی، چلو اب یہی ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کیلے کے چھلکے پر پھسل کر انسان ادھر ہی لیٹ جائے. ان يدعون من دونه الا اناسا. اب عربوں کے شرک کی ایک قسم بتائی گئی. نہیں وہ پکارتے، یعنی شرک میں کیا آتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا. نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا، من دونہ ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا. الا اناسا، مگر دیویوں کو. دیویاں، دیو کی مؤنث نہیں، دیوتا کی ہے. ایک دیو ہوتا ہے نا اور ایک دیوتا ہوتا ہے، ٹھیک. تو دیویوں کو پکارتے ہیں. دیویوں سے مراد کون ہے یہاں؟ لات، عزا، منات، نائلہ، اساف. یہ نام ہے ان کی دیویوں کے. یہ کون تھے دیویاں ان کی؟ کہتے ہیں کہ دراصل وہ فرشتوں کو پوجتے تھے، اور فرشتوں کو وہ عورتیں سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مگر سرکش شیطان کو. یعنی اصل میں تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہاں کسی کو پکارنا کس لیے؟ مدد کے لیے. اچھا آپ کہیں گے اوہ پھر تو میں ہر روز کسی نہ کسی کو پکارتی ہوں، ادھر آؤ میرا یہ کام کر دو، یہ مجھے بتاؤ. دن میں آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، بائی نیم پکار رہے ہوتے ہیں، او فلاں ادھر آؤ. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یا کسی سے مدد لینا شرک ہو گیا؟ کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد لے لی؟ آپ کو چاہیے تھا گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ تعالیٰ میں تو صرف آپ کو پکارتی ہوں، لہٰذا آپ بندوبست کر دیں کہیں سے. نہیں، یہ شرک نہیں ہوتا. اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں. اسباب کا، مادی اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں. مادی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ انسان مادی چیز ہے. کسی انسان کو کہنا ادھر آؤ، یہ نیچے چیز گر گئی اٹھا دو مجھ کو، یہ شرک نہیں ہے. آپ نے پکارا ایک کو اور اس سے مدد طلب کی، اس نے آپ کی مدد کر دی. تو پھر کون سا پکارنا شرک ہوا؟ اور پکارنے میں کیا پکارنا شرک ہے؟ وہ پکارنا جو غائبانہ طور پر ہو، اسباب کے بغیر ہو، غیبی ذرائع سے. مثلا آپ میں سے کوئی یہ کہے، جیسے میں اسلام آباد گئی تھی تو آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ آج رات میں نے میڈم کو پکارا اور وہ
غائبانہ طریقے سے آئیں اور انہوں نے مجھے اگلا سبق پڑھا دیا، جو کہ میرا وجود وہاں تھا۔ اب یہی شرک ہے کہ ایک شخص کا وجود کہیں ہے اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے پاس اور ہماری مدد کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ غائبانہ طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں، مثلا کسی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کر لیتے ہیں۔ انسان تو اسباب میں بندھا ہوا ہے نا، اگر یہاں سیڑھی نہ ہو تو اوپر چڑھنا مشکل ہے۔ انسان اسباب میں بندھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی سبب کے بغیر وہ کام کر لیتا ہے تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ مثلا مجھے نیچے سے اوپر آنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑا، میں سیڑھی پر چڑھ کر آئی۔ اب اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ مشہور کر دے کہ نہیں وہ سیڑھی کے بغیر نیچے سے اوپر آ گئی، کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کے اندر بڑی روحانی طاقت ہے، ان کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی آ جاتی ہیں، ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی گھر سے یہاں نمودار ہو جاتی ہیں، ان کو بھوک بھی نہیں لگتی، وہ کبھی روئی بھی نہیں۔ تو وہ تمام صفات جو انسان میں ہوتی ہیں، وہ ساری کمزوریاں جو انسان میں ہوتی ہیں، کسی انسان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ نہیں اس میں تو یہ کمزوری ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ ہے نہیں چیز۔ جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا، کتنی مشہور ہے یہ بات، بھئی کیوں نہیں تھا؟ اس سے کسی کی شان میں کیا اضافہ ہوتا ہے سایہ ہو یا نہ ہو؟ پھر اسی طرح تو گویا اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لینا، کسی کو کہیں کہ آپ مجھے لکھ دیں، تو اس نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، اب کوئی کہے کہ نہیں وہ قلم کے بغیر لکھ لیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں شرک ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اس کو کسی سہارے، کسی سبب، کسی مدد اور کسی ذریعے، طریقے، وسیلے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو، کہ وہ اس کے سہارے کے ساتھ کام کرے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں کہتی کچھ بھی، آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ ہم کو خود نہیں فتوے دینے چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں بھیجے جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جو شرک نہ کریں گے۔ کسی شخص کے مشرک ہونے کی یا شرک پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب یہ علامتیں دوسروں میں خدا کے لیے نہ ڈھونڈے، اپنے اندر ڈھونڈے۔ یہ ٹیسٹ ایک دے رہی ہوں، اور یہ ٹیسٹ بھی قرآن ہی سے ہے۔ کیا علامت ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تنگی محسوس کرتے ہیں کہ بس صرف اللہ کی بات کریں، کسی بزرگ کی کرامت نہیں بولی جا رہی، کسی کے معجزے کا ذکر نہیں، کسی اور کی طاقت نہیں، بس صرف اللہ ہی کی طاقت بتاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے دل پہ جھانکے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ نا کہ ہم کس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور کس کے ذکر پر خوشی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کو نہیں پتہ چل سکتا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی قوت، طاقت، قدرت، بڑائی، علم، کسی بھی ایسی صفت کا ذکر ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، تو ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ صرف اللہ کر سکتے، وہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں، وہ نبی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو
توکل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے، جن کو مشرک کہا گیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے. ان کا شکوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ناراضگی کیا تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نے تو سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو ختم کر کے بس ایک ہی خدا بتاتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مشرکین کو بھی جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ مانگو کہ وہ غائبانہ طور پہ تمہاری مدد کرے گا، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. ہم تو ان کو کس لیے چاہتے ہیں، ان سے مدد کس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. ہم تو ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بزرگوں سے، بزرگان دین سے، نیک لوگوں سے صرف عقیدت رکھنا، اور ایک یہ کہ عقیدت پلس اطاعت اللہ کی کرنا، یعنی ان سے محبت رکھنا لیکن ان کی نیکیوں کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرنا. یہ دوسری چیز تو جائز ہے، لیکن محض عقیدت اس لیے رکھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں تو یہ درست نہ ہوگا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی وہؤلاء شفعاء. یہ الگ الگ آیتیں ہیں. دوسری سورۃ یونس کی، پہلی سورۃ زمر کی تھی. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین مکہ بے جان بتوں کی پوجا کرتے، ان کے نام پہ قربانی کرتے، ان کے آگے سجدہ کرتے. خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے. تو اس پر ان کی سخت مذمت کی گئی کہ جب اللہ کا گھر ہے تو باقی سب کو نکال دو، آگے سے ہر چیز کو ہٹا دو. اسی لیے تصویر کی ممانعت ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہیں سے پھر شرک آیا. یہ جو بہت زیادہ اس پہ سختی بعض اوقات ملتی ہے نا، کہ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اتنا، تصویر کیا کہتی ہے، ہمارے پیاروں ہی کی تو ہیں جو گھر میں لٹک رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں؟ کیونکہ یہ عمل ملتا جلتا ہے نا مشرکین کے عمل سے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پھر اسی شرک کی طرف امت چل پڑے. اور وہ بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور ہماری امت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فوت شدہ بزرگان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ان کے مزاروں پہ جا کے خاص طور پر ذبح کیا جاتا ہے، یا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یا ان کے نام پر مال دیا جاتا ہے، یا بھینسوں کا دودھ جمع کر کے پتہ نہیں کون سی کچھ کیا جاتا ہے، کھیر پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی. بہت سے طریقے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے بھی، کس لیے خوش کرنا ہے ان کو؟ خوش تو اللہ کو کرو کسی بھی نیکی کے کرنے. اگر آپ کوئی کام مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میڈم خوش ہو جائیں، تو یہ نماز کوئی نماز ہے کہ جو آپ مجھے خوش کرنے کو پڑھ رہے ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں اس بارے میں جو عبادت اللہ کی اس پر میری خوشی دیکھی جائے؟ یہ تو ظلم ہے نا، ظلم. جب عبادت اللہ کی تو خوشی بھی اللہ ہی کی، کسی انسان کی نہیں. تو کسی کے ڈر سے نماز پڑھ لے انسان، یا کسی کی خاطر، کسی کی شرم و شرمی کہ یہ کیا کہے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں. نہیں پڑھتے تو صرف کسی کی خاطر نہ پڑھیں کہ اللہ کی شرم تو ہم کو نہ ہو مگر بندوں کی شرم ہو ہم کو. یہی شرک ہے نا پھر، کہ بندوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اللہ کی نسبت. نصارہ ہوں، یہود ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کی اصل بنیادی خرابی کیا تھی کہ شرک کرتے تھے. اور اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی وہ کیا تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کو کس طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اور چیزیں. تو پہلا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی محبت محسوس کرانا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا احساس پیدا کر دینا.
یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نقطہ ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہے اور کام سکھاتے رہے اور دل میں وہ شرک کرتے رہے تو نمازیں بھی ضائع ان کی اور باقی چیزیں بھی ضائع. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے. صفات میں مثلا اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ فلاں نجومی صاحب بھی غیب جانتے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ جن کی جس میں آتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے. غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے. پارشلی جزوی طور پر وہ جب جس کو چاہتا ہے وحی کے ذریعے دیتا ہے. ڈائریکٹ کوئی اپنے کمال سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا. الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے. بعض اوقات عام انسانوں پر بھی الہام ہو جاتا ہے. مثلا آپ کا کوئی خدا نخواستہ رشتہ دار فوت ہوا اور آپ کہیں دور دوسرے ملک میں بیٹھے تو آپ کے دل میں یکا یک خیال آ جاتا ہے اور آپ فون کر کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا. اب آپ یہ کیا سمجھتے کہ آپ کے اپنے اندر کوئی قابلیت یا کمال ہے یا کوئی بھی شخص اس کو اپنے طرف لے جائے کہ یہ میرے کریڈٹ ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے الہام کر دیا آپ کے دل پر. بعض اوقات خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا اور صبح کے وقت وہی چیز دیکھتے ہیں آپ. یہ بھی ایک طرح سے الہام ہے، سچا خواب. یہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ خود سے آپ کو کوئی طاقت مل گئی، آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا. اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے کسی انسان کی، مثلا حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے؟ بے موسم کے پھل ہوتے تھے. اب یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا کوئی، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ کرتی تھی. یہ کیا تھا دراصل؟ اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی. تو اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ مثلا اس کے عالم الغیب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے کہ اللہ کو علم غیب ہے اور کسی انسان کو بھی بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے علم غیب ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ فلاں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. کئی نعتوں میں آپ نے شعر پڑھے ہوں گے نا، وہ سب جانتے ہیں، وہ دل کی جانتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی. تو یہ پھر شرکیہ نعتیں ہو جاتی کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے انسان دوسرے کی علم کو یا دوسرے کے دل کے حال کو جان لے. بعض لوگ چہرے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مختلف طریقوں سے شخصیت کو پہچانتے ہیں. وہ شرک میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ وہ ایک اندازہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے کہا وہی درست ہے. وہ ایک اندازہ ہے کہ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کا غم پہچان جائیں یا کسی کی شکل دیکھ کر اس کا غصہ پہچان جائیں. تو یہ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا، اس عقل کے ذریعے آپ دوسرے کی حقیقت معلوم کر رہے ہیں. تو یہ بے سبب نہیں ہے، بلا سبب نہیں، سبب کے ساتھ ہے، ذریعے کے ساتھ ہے. تو جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی یا غیب کا علم نہیں ہوتا. سبب کون کون سے؟ مثلا کسی مشین کے ذریعے، مثلا الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ چلا رہے لڑکی ہے کہ لڑکا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشین کے بغیر آپ بھلا بتائیں یا اس سے پہلے بتائیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ ویسے قیافے لگاتے رہتے ہیں، وہ لگانے والے بھی ایسے لگاتے، سننے والے بھی ایسے سنتے ہیں. صحیح ہو جائے تو دیکھا کتنی سچی ہوگی اس کی بات، اور نہ ہو تو وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے. فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مثلا وہ رازق ہے تو کسی اور کو اپنا رازق سمجھ لینا کہ فلاں انسان مجھے رزق دیتا ہے. نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ میری زمینیں میرے رزق کا سبب ہے. آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں جب پانی نہیں برستا، زمین پانی نہیں نکالتی، انسان ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. ایتھوپیا میں جو کچھ ہوا یہ کیوں ہو گیا؟ اگر آپ رزق دیتے تھے تو کدھر سو گئے؟ آپ چل کے دیتے نا سب کو، ان کو مرنے نہ دیتے آپ، لیکن آپ نہیں بچا سکے. تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے، زندہ رہے، سب کچھ ہوا. اس نے پانی روک دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا.
اس کے علم میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت رازقیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت خالقیت میں کوئی شریک نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے شوہر اور بیوی کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں لیکن اولاد نہیں. بعض اوقات علاج کے باوجود نہیں. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ صحت وہ مجھ کو دیتا ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، شافی وہی ہے. آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صحت دیتا ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، وہ دوا دیتا ہے، صحت نہیں دیتا. وہ سبب استعمال کر رہا ہے، صحت اللہ دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صحت دیتے تو دنیا میں کوئی نہ مرتا. کیوں وینٹیلیٹرز پر بھی لوگ مر جاتے ہیں؟ کیوں؟ ساری جدید سہولتیں ہونے کے باوجود پھر ہم کوستے رہتے ہیں ڈائگنوسس صحیح نہیں تھا، ان کی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ نہیں یہ کرنا تھا. وہ سب باتیں رہ جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے غیبی طریقے سے، کہ آپ مشکل میں تھے اور یکایک کوئی غیبی طریقے سے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت خیال پایا جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آئے، لیکن آپ اس کو کوئی خاص انسان بنا لیں، نہیں وہ فلاں تھا، یہ غلط ہوگا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے، یکایک ایک بزرگ نظر آیا ہم کو. سنی یہ بات کبھی؟ میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے، دیکھا نہیں کبھی آج تک، لیکن سنا بہت دفعہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوگا. اللہ نے غیبی مدد بھیجی، وہ انسان خود نہیں آیا. اور ہو سکتا فرشتہ ہو جو انسان کی شکل میں، جیسے جنگ احد میں بدر میں فرشتے اترے تھے. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی شخص خود سے ایسا کر لیتا ہے، خود پہنچ جاتا ہے فلاں اور فلاں کی مدد کے لیے، تو یہ شرک ہو جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب اس شعر کو کیا بولیں گے آپ؟ شرک بولیں گے. یہ اس آیت کے صریحاً خلاف ہے. آیت ہے سورۃ المائدہ 17 آیت کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو کہ وہ کسی کو ہلاکت سے بچا لے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. پھر یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے پاس ہے خزانے زمین آسمان کے، یہ بھی شرک ہے. کیسے؟ مثلا ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے ابدال اور قطب اور پتہ نہیں کس کس کا، کہ زمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ایک خیالی تقسیم ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں، بالکل خیالی باتیں ہیں یہ، کہ زمین پہ معلوم نہیں سب سے بڑے ابدال ہیں یا اس کے بعد پھر قطب ہے. مجھے چونکہ میں صحیح علم نہیں رکھتی، لیکن یہ نام دو بہت سنے اور بعض لوگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے پلے میں کچھ نہیں پڑا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اتنی سائنس ترقی کر گئی اور ابھی تک کوئی ساری زمین کا انتظام نہیں سنبھال سکا، لوگوں کو قحط سے نہیں بچا سکا. یہ کہاں سے، یہ کدھر ہوتے ہیں اور کون ہے یہ قطب ابدال؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا تو آپ میری اصلاح کر دیجیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین کو جیسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کا مالک ایک ہے، دوسرے کا مالک کوئی اور ہے. جو کچھ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے ان قطب یا ابدال کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہی سب کو تقسیم کرتے ہیں. وہ روزی تقسیم کرتے ہیں، وہ مارتے جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کرتے. سب چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی. اور پھر اس کے علاوہ اس سے چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں، ان کی تعدادیں بھی گنوائی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے ہیں. یہ کہیں ایک کتاب تھی میرے پاس، اس وقت یہاں نہیں ہے، اس میں یہ سب لمبی چوڑی کہانی میں نے پڑھی تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن ملی، اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ اس کا سورس جاننا چاہتے ہیں، کس کی خبر، کس اخبار میں آئی، چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے، لیکن پوچھتے ہیں نا کون سی اخبار میں تھی.
BBC کی تھی, CNN کی تھی, کس نے کہی؟ اور اخبار والے پھر آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ APP کی تھی یا کیا سورس تھا ان کا. تو ہر خبر کی کوئی سورس تو ہوتی ہے, سورس کے بغیر کیسے بات مان لی جائے؟ تو اس کا سورس کیا ہے کہ واقعی زمین تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں, مختلف زندہ یا فوت شدہ انسانوں کے ہاتھ میں, اور رزق کے مالک اور معلوم نہیں کس کس چیز کے مالک وہ ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ غیب کی خبر کہاں سے آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے, تو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا, سورۃ الانعام آیت نمبر 50, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورۃ یونس آیت 49, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتب ابدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کسی اور کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ سورۃ الجن میں آتا ہے, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں. اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کوئی دوسرا تکلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا, کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ, اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا, کوئی نہیں ہٹا سکتا, کوئی دور نہیں کر سکتا. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, ہر چیز پر آپ کو آیت دے رہی ہوں, اور گھر جا کے آپ اپنے ریفرنس چیک کر لیجئے. اور ہر چیز کی تکلیف اور دکھ کسی انسان کا وہ بھی اللہ ہی کو علم ہوتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کسی انسان کو جو سامنے نہ ہو اس کو ہمارے دکھوں کا علم نہیں ہوتا, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الہام کر دے دل میں کہ فلاں شخص تکلیف میں ہے, اس کے لیے کچھ جانا چاہیے, اس کا حال پوچھنا چاہیے. آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی کوئی دوست مثلاً آپ کی مدد کی محتاج ہے کہ آپ آئیں ان کی مدد کر دیں, تو آپ کے دل میں ایک بے چینی اٹھنے لگتی ہے. یہ خیال اللہ ڈالتا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا, اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کو. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا, سورۃ الاحقاف میں آتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہو, اس کو یہ بھی نہ پتا ہو مجھے کوئی پکار رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بچے جب روتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ماں کو پکارتے ہیں نا, ہائے اماں, ہاں کہتے ہیں نا. اب اگر اس وقت خدا نہ خواستہ میرا یا آپ میں سے کسی کا بچہ رو رہا اور ہائے اماں کر رہا ہو تو کس کس کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں. ایون یہ کہ اگر وہ اس عمارت کے باہر نیچے سڑک پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہو تو ہمیں تب بھی نہیں پتا ہوتا. آپ جب گھر جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا کیا ہوا اس کو, کیوں رویا, کتنا رویا, کب رویا. بھی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ یہ باتیں کیوں پوچھیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سننے کی, دیکھنے کی, بولنے کی قوت محدود ہے. اور آپ کتنے بھی نیک ہوں, کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آواز سنوا دے اپنی قدرت سے, تو وہ بھی اللہ کی اصل قدرت ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو یوں کسی کا رونا سنائی دے رہا ہوتا ہے, فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہیں مثالیں. اب ان مثالوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہم کہ نہیں یہ تو غلط ہی کہہ رہا ہے, اس کو تو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے کیسے. یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جس کو جو چاہے سنوا دے. تو پھر قدرت اصل میں کس کی؟ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو ہو سکتا ہے,
کسی کو بھی دے دے، کچھ دے دے، کچھ بھی عنایت کر دے، لیکن وہ اس کا ذاتی کمال نہ ہوگا، وہ اصل قدرت اللہ ہی کی ہوگی۔ دکھوں میں، تکلیفوں میں کون دعا سنتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ پوچھا گیا ہے تو جواب آپ کو دینا ہوگا، اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بھلائیاں کثرت سے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب نہیں تو وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کیسے کی انہوں نے؟ آپ کی کئی پیشن گوئیاں ہیں نا، مثلاً یہ کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مثلاً یہ کہ ایک حدیث میں آتا نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب کا صحرا ہے یہ پھر سے گل و گلزار بن جائے گا، باغ بن جائے گا۔ تو یہ ساری جو پیشن گوئیاں آپ نے مستقبل کی وہ کیا تھی کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی۔ ابھی ریسنٹلی ایک مجلس میں ایسا ہوا، کسی بھی مجلس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے، تو کسی دوسری جگہ اس کو بائی نیم کوٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں مجلس کا نام تو نہیں لوں گی، لیکن ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی کسی سے، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جو قرآن کی بات کرتی ہیں تو بتائیے قرآن کس نے لکھا تھا؟ یہ سو کالڈ مسلمز ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اپنا مسلمان کیوں کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہہ لیں، کیا مشکل ہے، ان کو کوئی پکڑ تھوڑے لے گا، لیکن مسلمان بھی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا قرآن کس نے لکھا؟ بتایا کہ بھی کاتبین وحی نے لکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا۔ تو خیال ان کا کیا تھا کہ اس میں شک بھی ہو سکتا ہے اپنے پاس سے لکھوا دیا ہو کچھ۔ وحی کا کیا ثبوت ہے؟ پروف کرو کہ وحی ہے۔ وحی کا پروف اللہ نے ہر بندے کے دل میں رکھا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ ایک چیز جو ہونے والی ہے اس کا خیال آپ کو پہلے سے دل میں آ جائے، آتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، آپ کو کھٹکا لگ جاتا ہے، لگتا ہے کہ یہ ہوگا۔ مثلاً آپ ایک کپڑا استری کرنے کے لیے کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ جل جائے گا، تو آپ غیب جانتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کے دل میں ڈال دی گئی ایک بات، پہلے سے ڈال دی گئی، یہ آپ خود نہیں لائے کہیں سے خیال خرید کے، یہ کہاں سے آیا؟ بس اللہ نے یک ڈال دیا دل میں، کہ وہ سکس سینس جسے بولتے ہیں آپ، چھٹی حس بتاتی ہے کچھ، یہ بھی علم غیب نہیں ہوتا، یہ چھٹی حس ہر وقت بھی نہیں بتاتی، بعض اوقات خود اپنا بندے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے والا ہوتا ہے اور اس کی چھٹی حس اس کو کچھ نہیں بتا رہی ہوتی کہ ابھی تمہارے اوپر کیا آنے والا ہے، کیونکہ اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ کام ہی نہ کرے۔ تو یہ چھٹی حص ہو یا ساتویں، ان سب کے دائرے محدود ہیں، اور وہ صرف اللہ کے اذن سے اتنی دیر کے لیے کسی کے لیے کچھ اشارے کی طرح کوئی کوند آتی اور ختم ہو جاتی، اور اس کو بھی جب تک وہ ہو نہ چکے اس خیال کو بھی آپ کیا نہیں کرتے، سرٹیفائی نہیں کرتے، سچ نہیں سمجھتے، ہے نا؟ مثلاً آپ کے دل میں خیال ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کہتے ہیں نہیں ایسے ہی تم تو ہر وقت ایسے سوچتی رہتی، یہ تمہارا وسوسہ ہے، ایسے ہی تمہارا خیال ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں وہ ہو جاتی وہ چیز، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ ہو جائے گا۔ پھر تو یہ باتیں بس خیال ہوتے ہیں، کبھی سچ ہو جاتے ہیں کبھی نہیں، ہمارے خیال ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے محض خیال نہیں ہوتے۔ ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، سورت کون سی ہے؟ النجم، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یعنی اپنے خیالوں کی بات نہیں کرتے پیغمبر، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، اس لیے کسی پیغمبر کا مقابلہ عام انسان نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں آتا ہے نا قرآن پاک میں وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، اور اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتاتا، البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے، کتنی؟ جتنی وہ چاہتا ہے۔
کلی غیب کوئی بھی نہیں جانتا. ہر وہ بات جو اللہ کو پتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ سب کو معلوم ہو، ہرگز نہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں غیب کے ذریعے بتائی گئی وحی کے تھرو، کیا کہا گیا؟ آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے. اب وہ غیب نہ رہا. یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ نہیں، کچھ باتیں آپ نے نہیں پہنچائی تھی، وہ اپنے تک ہی رکھی تھی. نہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا سب آگے دے دو. کیوں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہ کیا. آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ آپ کئی غیب کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے اذن سے، لیکن بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو آپ کے قریب تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو خود سے نہیں پتہ چلی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ہاں زہر آلود کھانا کھا لیا، جس سے ایک صحابی موقع پہ شہید ہو گئے، اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا. تو آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ کھانے میں زہر ہے، وہ لقمہ جو لے لیا تھا اللہ نے بتایا نا. اور پھر اثرات تھوڑے ظاہر ہوئے. ایک دفعہ ایک موقع پر آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی یہودی نے سازش کی کہ چھت کے اوپر جا کے پتھر گرائے، تو جبریل فوراً آئے اور آپ کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے. تو جبریل نہ آتے تو آپ کو خود تو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے. ایک مرتبہ جب واقع عفق میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، 1 ماہ تک آپ سخت پریشان رہے. 1 مہینے کے بعد وحی آئی. اس دوران کچھ پتا نہیں چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اسی طرح وہ جب ایک مرتبہ ہار ٹوٹ کے گر گیا تھا حضرت عائشہ کا، اور وہ اونٹنی کے نیچے تھا، اور سب جگہ تلاش کر کر کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہار اسی اونٹنی کے نیچے بالکل ساتھ ہی قدموں کے پاس. نہیں پتا چلا کیونکہ ذاتی علم نہیں تھا غیب کا کوئی. پھر اسی طرح آپ کا ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گیا، جس پر منافقین نے مذاق بھی کیا کہ ہم کو تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، جنت جہنم کی دیتے ہیں، اور اپنے اونٹ کا نہیں پتا. یہ منافقین نے اس قسم کی فضول بات کی تھی. تو یہ کیا ہے دراصل کہ اللہ جو چاہے جتنا چاہے کسی پیغمبر کو بتا دے. کسی پیغمبر کا بھی علم جو ہے، علم دین، اس کا ذاتی نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑا عام خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں. حاضر ناظر جس کو بولتے ہیں. حاضر کا کیا مطلب؟ آپ ہر جگہ موجود ہیں. اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس پر کیا دلیل ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے. ایک اور موقع پہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں سازشیں کر رہے تھے. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، آپ مغربی گوشے پر بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی ہے. یہ بات بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں خلق لکم، سب کے لیے کہا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں زمین کی پیدا کی. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو کہتے ہیں دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا کیا گیا. اور یہ باتیں کس لیے بحث کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا رتبہ حضرت آدم سے بڑا ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوں. حالانکہ گھر میں بعض اوقات سب سے چھوٹا بچہ سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرتا ہے. اب آپ کہیں کہ اس کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کو سب سے چھوٹا بھائی مانا جائے، اس کو تو کسی طریقے آپ سب سے پہلا نمبر قرار دیں. اس سے کسی کی بڑائی میں کیا فرق آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پہلے پیدا ہو جائے یا بعد میں پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ کہنا کہ انا اول المسلمین سے یہ دلیل لینا، تو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا ان کننا اول المومنین، کہ بے شک ہم پہلے ایمان لانے والے. کون پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس لیے بنایا؟ اس لیے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک. سنی بھی ہے یہ حدیث نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. یہ شعروں میں بھی آتا ہے لولا کا شور نہ ہو،
لولا کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ زمین آسمان ہی نہ بناتا. میں نے زمین و آسمان کو اور سب مخلوقات کو آپ کی خاطر بنایا. یہ بات کچھ عقل کو بھی نہیں لگتی. چلے عقل کو تو ایک طرف رکھے نا، کیونکہ دین کے معاملے میں عقل کا کیا کام. ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ پھر قرآن میں دیکھیں گے اس کا جواب. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ وہ میری عبادت کریں. اور آپ کی حیثیت کیا بتائی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہوں، تمام انسانوں کے لیے حق کا پیغام پہنچانے والے ہوں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ قوم موسیٰ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے خود پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو سب جہان والوں پر فضیلت دی. تب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو کیا سمجھ لیں؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، فضیلت دی اللہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیۃ للعالمین، سب جہان والوں کے لیے ایک نشانی. آپ کو فرمایا رحمت للعالمین. اور بنی اسرائیل کو کیا فرمایا؟ فضلتکم علی العالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عالمین پر کوئی فضیلت یا رحمت یا نشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا جہان انہی کے لیے بنایا گیا. ہاں، یہ کسی نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ مجھ پر شعر وحی کی شکل میں آتے ہیں تو پھر نبوت کیوں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں صرف علامہ اقبال نہیں، ہر شاعر کیا کہتا ہے، وہ ایک لفظ ہے خاص، آمد. آمد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز آ رہی ہے، آ رہی ہے. تو اگر ایک شاعر پر شعر آتے ہیں تو ایک نبی پر آیات کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب کسی مجلس میں کوئی ایسی بات کر کے آپ کو شوق کر دے کہ کیا ثبوت ہے وحی کا، تو پریشان نہ ہو کہ ہائے اب ہم کہاں سے دکھائیں ان کو، جبریل کہیں سے آ جائے تو ہم کہیں یہ ہے ثبوت. وہ تو نہیں آئیں گے کہیں سے، آپ کے پاس تو نہیں آ سکتے وہ. لہذا اب کیا ہے کہ یہ دلائل ہیں کہ اگر شاعر پہ شعر آ سکتے ہیں، آپ کو خیال آ سکتے ہیں، تو ایک نبی پر وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن آمد ہر وقت نہیں ہوتی. جب آپ کا دل چاہے آپ ٹیپ کھول لیں اور آمد آنے لگے. وہ کب آتی ہے؟ اگر جو تکلف سے شاعر شعر بولتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ آورد، کہ وہ کھینچ تان کے لا رہا ہے، اس میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ سمجھنا کہ رزق بھی، اولاد بھی، یہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسی طرح بچوں کے بارے میں، بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹے لینے کہاں جاتے ہیں. پھر اسی طرح رزق کی وسعت اور تنگی بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے تعویذ کر دیا ہم پر، اس لیے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا. یہ بہت زیادہ عام ہو گئی یہ بات کہ کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا اس لیے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. وہ جو ہاروت ماروت کا وہ ہوتا تھا نا، وہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. تو اس پر کیا ہوتا تھا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اذن کے سوا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. چاہے کوئی لاکھ جادو کرے، لاکھ کلامیں پڑھے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، ہرگز. اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. جو احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو دعائیں پڑھنے کو کہیں، وہ پڑھتے رہیے. نظر تو ٹھیک ہے، نظر تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا، یعنی نظر کی ریز. اب دیکھیں کہ نظر لگنا کہاں سے پروف کر سکتے ہیں؟ جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں، الفا بیٹا گیما ریز ہوتی ہیں جس سے مختلف بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں. پھر الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں.
ان ریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھراپی ہو رہی ہے، کڈنی سٹون نکالے جا رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، تو وہ بغیر کسی مادی سبب کے ریز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا سب کچھ. تو ریز کا تو وجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو نظر سے بھی ریز نکلتی. اگر ایک پتھر سے ریز نکل سکتی ہیں، اگر کسی دھات سے ریز نکل سکتی ہیں، کون سی دھات سے نکلتی ہیں؟ یورینیم. جی، اگر یورینیم سے ریڈیشن کے ذریعے ریز نکل سکتی ہیں تو کچھ آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں. اور اس میں کوئی شرک والی بات نہیں یہ کہنا کہ نظر لگ گئی ہے. اور اس میں بعض اوقات حسد کی نگاہ ہوتی ہے، بعض اوقات محبت کی بھی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل گھورنا شروع کر دے تو آپ ہل جاتے ہیں. اس نے آپ کو آ کے ہاتھ سے تو کوئی نہیں ہلا، آپ کہاں سے ہلے؟ نفرتیں، محبتیں سب نگاہوں سے ٹپکتی ہیں. پھر اسی طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے. کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام کسی انسان سے صلے یا جزا یا اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسی طرح ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. محبت بھی اللہ سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب تعریف بھی اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب نہیں کہ کسی انسان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. انسان کی تعریف کریں تو فوراً سوچیں کہ کیا شان ہے اس ذات کی جس نے یہ سب کچھ بنایا، یہ کسی انسان کو عطا کیا. فوراً اللہ کی طرف اس کو لے جائیں. پھر اسی طرح ہمیشہ زندہ رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کسی انسان کے بارے میں سمجھنا کہ اس کو موت نہیں آئے گی. جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تھے آپ کو غسل کیوں دیا گیا؟ آپ کو کفن کیوں پہنایا گیا؟ آپ کا جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ آپ کو دفن کیوں کیا گیا؟ کیوں؟ یہ کام کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ زندہ انسان کے ساتھ. پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو خاص مقام رکھا تھا وہ وہاں چلے گئے. ان کے لیے بلند ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. لیکن یہ سوچنا کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ہمارا حال جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں. کسی پیغمبر کی صفات یہ نہیں. اچھا، پھر آپ کہیں گے شہید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن دنیا میں نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ شہیدوں کو کیا نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن کہاں زندہ ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آیت 169 میں آتا ہے بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ہو تو ان کو باہر ہی رکھ دیا جائے کہیں. عند ربہم، اور یرزقون، وہیں رزق دیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمائے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا زندگی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شہید دنیا میں آتے ہیں واپس پلٹ پلٹ کے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی جا کر واپس نہیں آتا. شہید تو جب پوچھا جاتا ہے کہ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری ایک تمنا پوری ہے، میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں. لیکن وہ نہیں بھیجا جاتا. تو اگر شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیسے بھیجا جائے گا ان کو؟ سورۃ یاسین میں بھی ایک آیت آتی ہے نا، وہ شخص جس کو مار دیا گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. تو اس کی خبر پہنچائی گئی، وہ خود نہیں کچھ بھی بات آ کے بتا سکے. پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی بیچ میں ہونا چاہیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں ضرور ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں وہاں جا سکتے.
یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بادشاہ سمجھے، دنیا کے بادشاہوں کے جیسا بادشاہ سمجھے. جو شخص ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو عام بادشاہوں جیسا سمجھ لے تو وہ کیا ہے؟ اس نے تو ایک اور کام خراب کیا. اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اس کے ہاں سفارش تو کی جا سکتی ہے لیکن جس کی وہ چاہے سنتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور سفارش کس کے لیے قبول ہوتی ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہے. ولا تنفع الشفاعہ، سفارش نہیں کام آئے گی عندہ اس کے پاس، الا مگر لمن اذن لہ، جس کے لیے وہ اجازت دے. سفارش ہوتی بھی اس کے اذن سے ہے اور اس شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے وہ اذن دیتا ہے، جس کے لیے وہ اجازت دے. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم چاہے غلط کام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھڑا لیں گے، تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ذرا ایک لائن میں لگا لیں کچھ لوگوں کو، تصور میں لائیں ذرا میدان حشر، اللہ تعالیٰ کے عدالت ہے، کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ فرما رہے کہ یا اللہ یہ شرابی ہے، پلیز اس کو معاف کر دیجئے، یہ رشوت لیتا تھا، اس کو ذرا آگے جنت میں بھیج دیجئے، یہ قاتل تھا، اس کو آپ جنت میں کر دیجئے، یہ جھوٹا تھا، اس کو بھی بخش دیجئے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. کیا ایسے ہی سفارش ہوگی؟ ہوگی؟ کہیں نہیں لکھا کہ ایسے ہوگی، لیکن ہم ایسی ہی سفارش سمجھتے ہیں. چاہے جھوٹ بولو، رشوت لو، کسی کا حق مارو، کسی کو تانے دو، کسی کی بیک بائٹنگ کرو، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کر دیں گے اور ہم سب آگے چلے جائیں گے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں گے کہ ان کی امت اس طرح کی سیاہ کار ہو، جو دل میں آئے کرے، کوئی ایک بات نہ مانے اللہ رسول کی، نہ اللہ کے آگے جھکے، نہ اس کے دل میں غریبوں کی محبت ہو، نہ ہی وہ کسی انسان کا احترام کرے، ماں باپ کی عزت نہ کرے، رشتہ داروں کو پوچھے نہ. ایسی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہیں کہ ان میں سے ایک ایک مجرم کو بس آپ چھوڑتے جائیں کیونکہ یہ بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گئے تھے. قرآن میں آتا ہے جس کے حق میں اجازت ملے گی صرف اس کے لیے سفارش ہوگی. لا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، جس کے لیے اللہ خود اجازت دے ہاں آپ سفارش کیجیے، کیونکہ یہ ایک آنر دیا جائے گا آپ کو. منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا تھا نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ. قرآن اگر یہ بتاتا ہے ہمیں استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، او لا تستغفر یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ چاہیں تو استغفار کریں، لیکن اگر یہ ڈیزرو نہیں کرتے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہمارے معاشرے میں یہ سب بدعنوانیاں اور خرابیاں انہی غلط عقائد کی وجہ سے. وہ چھڑا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ کام آ جائے گا، وہ لہذا جو دل چاہے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفارش کرائی نہیں جا سکتی. دنیا کے کسی کام میں کسی کی سفارش سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو اجر ملے گا. آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، لیکن کن کے لیے ہوگی؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ آپ کر دیجئے ان کے لیے. اور وہ کون ہوگے یہ اللہ ہی کو پتا ہے. اس بنیاد پہ ہم جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہیں کہ چونکہ سفارش ہو جائے گی اس لیے چلو کرتے جاؤ جو چاہو. اس غلط عقیدہ شفاعت نے دروازہ کھول دیا لوگوں کو غلط کام کرنے کا. سوال ہے، ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، انہیں کس نے بتایا؟ مثلاً کوئی بھی آپ سے کہتا ہے، میں بھی کہوں، کسی کو چھوڑیے، مثلاً یہی بات میں ہی کہوں آپ سے، تو آپ کا حق نہیں کہ مجھ سے پوچھیں بھی کہاں لکھا ہے. حق ہے نا پوچھیں. کسی کے بارے میں بھی اور خصوصاً ایک نبی کے بارے میں بتانے کا حق کس کو ہے؟ قرآن میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو وہ انسان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے.
ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی. میرا ظاہری پہلو انسان کا ہے اور دوسرا پہلو رسول کا ہے. اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے بس محبت کرو. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سا بڑا کریڈٹ ہے کہ کوئی شخص ایک مٹیریل سے نہیں دوسرے سے بنا ہو. اگر ہم مان بھی لیں چلو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نور سے تھے، سو واٹ، پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ فرشتے بھی نور سے تھے، ہے نا؟ تو حقیقت تو یہ کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. تو بات یہ ہے کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ نہیں وہ انسان نہیں تھے، وہ نور تھے. تو اس طرح تو بہت سے فرشتے نور تھے. تو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا تھا حضرت آدم کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت فرشتوں سے زیادہ ہے. حضرت آدم جن کو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ افضل تھے. کس سے؟ فرشتوں سے، کیونکہ ان کو ان کے آگے جھکایا گیا تھا. اس لیے اس طرح کی بحثیں کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اس سے ہمارے کسی عمل پہ اثر پڑتا ہے. بعض لوگ مخصوص جگہوں پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن مخصوص جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے پاس جب اس پہ آپ کی نظر پڑے، حجر اسود کے پاس زمزم پیتے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ اور مقامات ہیں. ان میں کسی عام انسان کی قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں نیک انسان جو تمہارے ملک میں پیدا ہوگا اس کی قبر پہ جا کے تم دعا کرنا تو زیادہ قبول ہوگی. کہتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں پر 3 بزرگوں کے مزار ہیں، مصری شاہ عبداللہ شاہ غازی، اور تیسرے کا نام نہیں لکھا ہوا. تو پھر یہ کیوں لکھا آپ نے؟ ان کی دعاؤں اور مزاروں کی برکت سے یہاں سیلاب یا سمندری طوفان نہیں آتا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں کہیں بھی قرآن اور سنت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کسی انسان کے بس میں ہے کسی طوفان کو روکنا. اگر اللہ لانا چاہے اور کوئی انسان اس کو روک لے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے روزے پر جا کر دعا مانگنے کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قبر مبارک پر جا کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت سے اس چیز کا. ویسے یہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک بابرکت جگہ ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھیں، دعائیں تھیں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے تو اس کے دل کی حالت، خشوع، خضوع، کیفیت بدلتی ہے، اس میں یکسوئی زیادہ آتی ہے، دعا زیادہ اچھی ہوتی ہے. جتنی اچھی دعا ہوگی اتنے قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ یہاں تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی. آپ نے کہا کہ کبھی کبھی الہام ہو جاتا ہے، تو جو لوگ الہام کے دعوے کرتے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں. مثلا کسی کی چوری ہو گئی اور وہ کسی کے ساتھ کسی سے جا کے پوچھے، نہیں، اس طرح کی الہام پر ایمان کا کہیں ذکر نہیں. وحی پر ایمان کہا گیا ہے کہ لاؤ، لیکن الہام پر ایمان کہیں قرآن اور سنت میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ اس کو بھی ضرور مانو. یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. شفا اللہ ہی دیتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ذریعے مجھے یہ نعمت بخشی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا اللہ سے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا. تو اس میں تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ پکارنے والے کو فلاں اور فلاں ذریعے سے آنا چاہیے تو جب میں دعا سنتا ہوں. قرآن پاک کی کتنی دعائیں ہیں؟ چہل ربنا آپ نے پڑھی ہوگی، 40 ربنا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ سب میں کیا کہا گیا؟ ربنا، اے ہمارے رب. کسی ذریعے کی کوئی بات نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سب کس سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہم. اس لیے آپ کی دعاؤں میں کوئی ایسی چیز خود سے نہیں سکھائی گئی. بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ ایسا ضرور کیا کہ انہوں نے نیک اعمال کی بجائے نیک لوگوں کا بھی وسیلہ دینا شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کا اپنا خیال ہے. قرآن اور سنت میں دراصل کیا ہے کہ
نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. جیسے وہ ایک غار میں 3 لوگ جو بند ہو گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نیک اعمال کے وسیلے کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی آنے والے یا گزرے ہوئے پیغمبر کے وسیلے سے کوئی بات کی جائے. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک صحابی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، تیری کوئی اولاد نہیں، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی تیرے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی. جو شخص اس وسیلے سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور جو مانگے گا ضرور دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل ملتی ہے. اسی طرح ایک نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے. تو آپ نے دعا کی، صحابی نے بھی دعا کی. تو کیا دعا تھی؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کر رہے ہیں وہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور صحابی کی بینائی لوٹ آئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا کہ یا اللہ، جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ قبول کر لیجئے. وہ خود بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے، تو یہ چیز تو ملتی ہے. لیکن آپ کے بعد حضرت عمر نے جب قحط پڑا تھا تو اس طرح کی دعا کرنے کی بجائے کیا کہا کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے، یعنی جب آپ زندہ تھے، اور تو بارش برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ پھر آپ ہی کو بناتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عباس کو بنایا. پھر اسی طرح